وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 172۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے زخمی ہو جانے کے بعد اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ایسے نیک اور متقیوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، جن کو لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ کچھ لوگ یعنی کفار مکہ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو اس بات نے ان کو ایمان کے اعتبار سے بڑھا دیا، وقالوا حسبنا اللہ، وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہیں اور وہ کیا ہی بہترین کاموں کو بنانے والے ہیں۔ احد کی لڑائی کے بعد جب کفار واپس لوٹے تو ان کو واپس لوٹنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی، کہ موقع اچھا تھا، اس موقع پر ہمیں مسلمانوں کو نمٹا دینا چاہیے تھا۔ وہ زخمی ہیں، شکست خوردہ ہیں اور بہت سارے ان کے افراد شہید ہو چکے ہیں، تو موقع اچھا تھا، اس موقع کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ جب ان کے ذہن کے اندر بات آئی تو بعض لوگوں نے ان میں سے واپسی کا ارادہ کیا کہ واپس ہم لوٹتے ہیں اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتلا دی گئی یا پھر آپ علیہ السلام نے احد کے اس نقصان کی تلافی کی خاطر اگلے دن حضرات صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ ہم کفار کے لشکر کا تعاقب کریں گے اور بتاؤ کہ کون کون ہمارے ساتھ جائے گا، اور نیا کوئی بندہ نہیں جائے گا، جو کل جنگ کے اندر شریک تھے وہی ہمارے ساتھ جائیں۔ تو جب آپ علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تو 200 افراد وہ فوری طور پر تیار ہو گئے، جس کے اندر 70 ایسے حضرات بھی تھے کہ جو بری طرح زخمی تھے اور دوسرے کے سہارے کے بغیر ان کے لیے چلنا مشکل تھا، لیکن وہ فوری طور پر تیار ہو گئے۔ تو یہ حضرات وہاں سے چلے ہیں، حمراء الاسد تک پہنچے ہیں۔ حمراء الاسد یہ مدینہ طیبہ سے 8 میل دور ایک علاقہ ہے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک صاحب وہ ملا، جو اگرچہ مسلمان نہیں تھا لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس کی ہمدردیاں تھیں۔ اس نے مسلمانوں کے جذبات کو دیکھا، ان کے حوصلے کو دیکھا، خیر وہ آگے گیا مکہ کی طرف، تو اس کی ملاقات ہو گئی۔ تو کفار کے لشکر سے حضرت ابو سفیان جو اس کی سپہ سالاری کر رہے تھے ان سے ملاقات ہوئی، تو اس نے ان سے کہا کہ تم لوگ جو واپسی کا سوچ رہے ہو بہت غلط سوچ رہے ہو، اس لیے کہ میں تو مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر دیکھ کر آیا ہوں جو پوری طرح جذبات سے سرشار ہے اور وہ تمہارا تعاقب کر رہے ہیں۔ تو یہ بات جب ان لوگوں نے سنی تو ان کے اوپر ایک رعب پڑ گیا، اور ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا اور مسلمانوں کے اوپر جو دوبارہ حملے کا سوچ رہے تھے اس ارادے کو چھوڑ دیا۔ لیکن ان کو ایک قافلہ ملا
قبیلہ عبد القیس کا جو مدینہ کی طرف آ رہا تھا، ان لوگوں نے اس قافلے سے کہا کہ تم لوگ جب وہاں پہنچو مسلمانوں سے کہنا کہ کفار تو اہل مکہ تو تیاریاں کر رہے ہیں اور لشکر جمع کر رہے ہیں تمہارے اوپر ایک زبردست حملہ کرنے کے۔ تو جب یہ بات مسلمانوں کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک تو ان کا ایمان تازہ ہو گیا، جوش بڑھ گیا اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کاموں کو بنانے والا۔ اس سارے واقعے کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، کہ وہ لوگ کہ جن کو زخم پہنچ چکا تھا اس کے باوجود انہوں نے اللہ اس کے رسول کی پکار پر آمین کہا، لبیک کہا اور جواب دیا اور دوبارہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمائے للذین احسنوا منہم، یہ لوگ کہ جو نیک ہیں اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے اجر کا وعدہ فرما لیا۔ اس کے اندر ایک اور بات آپ دھیان کریں گے تو وہ سمجھ میں آ جائے گی، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں تو کہیں بھی اس پکار کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ اعلان کروایا کہ دوبارہ سے اکٹھے ہو جاؤ اور دوبارہ سے ہم کفار لشکر کا تعاقب کریں گے اور وہی لوگ جائیں جو کل جنگ کے اندر شریک تھے، کوئی نیا بندہ نہیں جائے گا۔ تو اس اعلان کا تذکرہ قرآن میں تو نہیں ہے کہیں، ظاہری بات ہے وہ احادیث میں ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اس اعلان کو اور اس اعلان کے جواب دینے کو اپنا اعلان قرار دیا اور اپنی پکار کا جواب دینا قرار دیا کہ جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ علیہ السلام کے ارشادات وہ اللہ تعالیٰ کے ہی فرامین۔ اور یہ بھی ایک دلیل ہے کہ حدیث حجت ہے، وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے خلاف یہ ایک بہترین دلیل ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اس اعلان کو، اس حکم کو اپنا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن کو کچھ اور لوگوں نے کہا، وہی قبیلہ عبد القیس قافلہ ان کا آ رہا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ کفار مکہ وہ تیاری کر رہے ہیں، قد جمعوا لکم، تمہارے لیے تیاری کر رہے ہیں، لشکر اکٹھا کر رہے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو، تو فزادہم ایمانا، تو اس بات نے صحابہ کرام کا ایمان اور تازہ کر دیا۔ ان حضرات کو تو ویسے ایمان کامل تھا لیکن اس کے ثمرات بڑھ گئے، اس کی رونق اور اس کی نورانیت اور زیادہ بڑھ گئی اور وہ ڈرے نہیں، مرعوب نہیں ہوئے، اور ان لوگوں نے کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کاموں کو بنانے والا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ وہاں سے لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ۔ ابھی اللہ کی نعمت کیا تھی کہ حمراء الاسد تک آئے ہیں، اور پھر اللہ کی نعمت یہ ہوئی کہ کفار کے اوپر مسلمانوں کا رعب پڑ گیا اور ان لوگوں نے حملہ کرنے کا جو ایک دوبارہ سے طے کیا تھا یا سوچا تھا، اس سوچ کو چھوڑ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی مسلمانوں پر۔ وفضل، اور فضل ہوا۔ فضل کیا ہوا کہ وہاں بازار لگا ہوا تھا حمراء الاسد پر، وہاں مسلمانوں نے تجارت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں نفع دیا، تو یہ نقد فضل بھی یعنی دنیا کا مال بھی مسلمانوں کو مل گیا۔ لم یمسسہم سوء، اور ان کو کوئی تکلیف بھی اس سفر میں نہیں پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی خوشنودی کی اتباع کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہی ہے، یخوف اولیاء، جو تم کو اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، آپ لوگ ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی اپنی ذات اقدس کے اوپر اعتماد
ایسا ہی توکل، ایسا ہی اپنی ذات پر بھروسہ اور ایمان ہمیں نصیب فرمائے جیسے ان حضرات کو تھا، جیسے ان حضرات کا توکل تھا۔ لیکن توکل کا یہ مطلب تو نہیں ہے، جیسے کہ بارہا ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں اور اس واقعے کے اندر بھی بالکل واضح ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، نہ تیاری کرو، نہ ہمت کرو، نہ نکلو اور بس کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کریں گے، جیسے آج کل فلسطین کے مسئلے میں مسلمان کر رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں اور بس دعا کرو۔ عوام نے تو خیر بیچاری نے دعائی کرنی اور کچھ کر ہی نہیں سکتی، لیکن جو لوگ کر سکتے ہیں وہ بھی بس دعائی کر رہے ہیں، تو یہ توکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ احد کے میدان کے اندر صحابہ کرام آپ علیہ السلام نکلے ہیں اور پھر زخمی ہونے کے باوجود حمراء الاسد تک دوبارہ سے تعاقب کیا اور یہ سب کچھ کر لینے کے بعد اللہ پر توکل کیا ہے، اور یہ سب کچھ کر لینے کے بعد حسبنا اللہ کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے رہے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ کرتے ہیں اور ہم بغیر کچھ کیے صرف ہم دعاؤں پر اکتفا کر رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرما، برباد فرما، بس یہ دعائیں ہم لوگ کر رہے ہیں۔ جو لوگ کر سکتے ہیں کچھ وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بیدار فرمائے، ان کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ان کو کچھ کر گزرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔